السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال تھا کہ کیا بچیاں یونیورسٹی میں یا اسی طرح پارکوں میں یا اسی طرح سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں یا دیگر مقامات پر بطور اپنے اساتذہ کے ساتھ بچیاں جاتی ہیں سیر و تفریح کے لیے، یا اس سے ہٹ کر ہماری مائیں بہنیں وہ گھر سے باہر جائیں، اکیلے سفر کریں، تو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے اور کس حد تک ان کو اجازت ہے؟ آیا کہ یہ جانا ضروری ہے یا اپنے آپ کو روکنا ضروری ہے، اور اگر سفر کرنا بھی ہے تو وہ کس طریقے سے کرنا ہے؟ امام احمد بن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اور امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اسے بخاری میں نقل کیا، حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن ابی معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت بھی اپنے محرم رشتہ دار کے علاوہ سفر نہ کرے، یعنی وہ ایسے محرم کے ساتھ سفر کرے جیسے خامند ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، جس کے ساتھ اس کا پردہ نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اس سے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی سفر نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک اس کا محرم اس کے پاس نہ ہو، باپ، بیٹا، بھائی، جن سے پردہ نہیں بنتا وہ ان کے پاس ہو، تو اگر کوئی کام ہو، کسی عورت سے گفتگو کرنی ہے، امر مجبوری، تو اس کیفیت میں گفتگو ہو سکتی ہے، اکیلے تنہائی میں نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ذکر فرمائیں تو یہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام، میری عورت تو حج پہ جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے کے اندر لکھا جا چکا ہے، میں نے جہاد فی سبیل اللہ میں جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑو، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاد جیسا عظیم عمل، جس کو اسلام کی کوہان کہا گیا ہے دیگر روایات میں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس قدر عظیم عمل جہاد فی سبیل اللہ کا، اس کو بھی چھوڑ کر اپنی خاتون کے ساتھ حج بیت اللہ میں جانا ضروری ہے۔ اور حتیٰ کہ حج بیت اللہ وہ ہے جہاں پر بندہ نیکی کرنے کے لیے جاتا ہے، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہاں پر جا کر گناہ کرنا ہے، یا کسی کے دل میں ہی نہیں آ سکتا کہ ایک عورت حج پہ جا رہی ہے اور وہاں پر جا کر معاذ اللہ من ذالک وہ غیر چلن بن جائے گی یا بدکاری کرے گی۔ ایک فرض ہے حج بیت اللہ، اور کتنا پیارا رکن ہے اسلام کا، لیکن شریعت نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جہاد جیسا عظیم عمل نیکیوں کا ہی کیوں نہ ہو، وہ سارا کچھ چھوڑ کر اگر آپ کی بیوی نے نیکی کرنے حج پر جانا ہے تب بھی آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے ہمیں کہ اکیلے سفر کرنا، وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اکیلے عورت کے پاس کسی آدمی کا جانا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کئی باتوں کا پتہ چلا۔ کئی گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے جی یہ ڈرائیور ہے، گھر کے ہمارے ڈرائیور ہیں، فیملی ممبر ہیں، اسی طرح یہ فیملی ممبر ڈاکٹر ہیں، اسی طرح یہ ہمارے کزن ہیں، یہ چھوڑنے کے لیے جائیں گے، یہ سارے رشتے آپ کے لیے حرام ہیں۔ میں اسلامی ماؤں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا اپنی عزت کو بچائیں، اور یہاں پر آپ یہ نہ سوچیں کہ میں پاک صاف ہوں، جس کے ساتھ میں نے جانا ہے وہ پاک صاف ہے، بلکہ آپ یاد رکھیں ہمیشہ ہم پاک صاف ہیں یا نہیں ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن شریعت اسلامیہ پاک صاف ہے، اور شریعت اسلامیہ ہمیں مزید پاک صاف بنانا چاہ رہی ہے، ہماری نیکیوں کو بچانا چاہ رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ترغیب ہونی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو ترغیب ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تنہائی کے اندر کسی مرد سے نہیں ملنا جو اجنبی ہے۔